نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزوں کو، دو ثقیل چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، اور دو چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمائیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل البیت۔ کتاب اللہ کو تو ویسے ہی اس امت نے پس پشت ڈال دیا ہے، الا ماشاءاللہ، بس اس کو ثواب اور بخشنے کی نیت سے ہی پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے سچ نہیں پڑھا جاتا۔ ایون الا ماشاءاللہ علماء کا بھی حال یہ ہے کہ وہ پڑھتے ہیں تو رد کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کو بھی اور سنت کو بھی، تو اس کا حال تو کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے ساتھ جو کیا گیا، صفین کے میدان سے لے کر کربلا تک، اور پھر وہاں سے لے کر آج کے زمانے تک جو ہوتا آ رہا ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، یہ تاریخ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے ناسبیت نے اہل سنت والجماعت کے اندر اتنا زور پکڑ لیا ہے، اور سچ کے اوپر اس قدر دھول ڈالی جا رہی ہے کہ یہ بیان سے باہر، اور اس مسئلے کے اوپر اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہ بیان سے باہر ہے، یہ بیان سے باہر ہے، اور پھر طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کو ڈیریل کیا جائے، ان کو ڈیموٹ کیا جائے، ان کے رتبے پر حرف آئے، لوگ ان سے محبت نہ کریں، اور ان کے دشمنوں کی انتہا درجے کی پریز کی جاتی ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے پیچھے بنو امیہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑ لینا، اس کو نہ چھوڑنا، اس کا خیال کرنا، بلکہ فرمایا تھا کہ میں اہل البیت علیہ السلام کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنی آل، اپنی اطرت کو چھوڑ رہا ہوں، اس کو تھامے رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا میری امت نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ۔ تو جتنا زور بنو امیہ کے مناقب میں لگایا جا رہا ہے، اس کا اگر امت نے 1% حصہ بھی فضائل اہل بیت علیہ السلام پر لگایا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، امت میں تفریق نہ پڑتی، فرقہ بندی نہ ہوتی، کہ ناسبیت زیادہ ہو گئی ہے۔ لازم ہے کہ مقام اہل بیت علیہ السلام کو کھل کر بیان کیا جائے، ہمارا بھی بس وہی مقصد ہے۔ اگر اس مقصد میں ہم غلط ہیں اور ہم پر فتویٰ بازی کی جائے گی تو ہمارے امام اس کام میں حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سے اس بات کو شروع۔ مجھے لوگوں کو جواب نہیں دینا، مجھے پتا ہے فتوے بھی لگیں گے، شیعہ بھی کہیں گے، اس کے علاوہ کر کچھ نہیں سکتے نا۔ مجھے جواب دینا ہے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی آل پاک کو، جب حوض کوثر کے اوپر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن اور میری اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ مجھے حوض کوثر پر آ کر ملیں گے۔ مجھے ان کو جواب دینا ہے، ان کو اپنی شکل دکھانی ہے جا کر۔ اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ مجھے شیعہ کہیں، آپ مجھے جو لقب لگانا چاہتے ہیں لگا دیں، ہمارے ائمہ کرام میں سے چھوڑا نہیں ہے کسی کو۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی شیعہ کہہ دیا، نسائی کا تو واقعی مشہور ہے، اور حاکم نے شاپوری کے ساتھ بھی جو حرکتیں کی وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو معاملہ ہے وہ بھی الحمدللہ تعالیٰ ہم کھل کر بیان کریں گے۔